اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے، جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ویورز خوش رہیں، آباد رہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کا نگہباں ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، میں نالج ٹاکس کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، تو آئیے سنیے۔ پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا، دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ سبحان اللہ و صدق اللہ العظیم۔ آج میں آپ کو ایک ایسے آدمی کے بارے میں بتاؤں گی جس کے نزدیک صرف پیسے کی قیمت ہے، آدمیوں کی نہیں، رشتوں کی نہیں، اور وہ انسان جو اپنے ماں باپ کا سگا نہیں، وہ کسی کا سگا نہیں ہو سکتا۔ ایسا انسان صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کے ارد گرد کے لوگ اس کی تعریف کرتے رہیں اور وہ غبارے کی طرح پھول جائے۔ اور ان میں سر فہرست علی ویر منافق اور اس کی بیوی حمیرہ منافقہ ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہسٹری اور تاریخ میں کہا گیا ہے، تو آئیے سنیے۔ کتنے کم ظرف ہوتے ہیں وہ غبارے جو چند پھونکوں سے پھول جاتے ہیں۔ اسی لیے میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، کسی کو تکلیف نہ دو، اسپیشل اپنے ماں باپ کو۔ کہیں ان کی دعائیں تمہاری قبولیت کی راہ میں رکاوٹ نہ بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہمیشہ کامیاب و کامران ہوتے ہیں، کیونکہ کشتی جب پانی میں ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب پانی کشتی میں داخل ہو جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ اور اگر دل میں صرف اللہ تعالیٰ کا خوف اور پیار ہو تو اللہ تعالیٰ کی قسم بندہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ لیکن علی ویر، اس کی بیوی اور ویروں کے اس ٹولے میں ہر روز ناشکری ایک حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ آج میں آپ کو اسی سے ریلیٹڈ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری سناؤں گی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک زمیندار رہتا تھا۔ وہ بہت غریب تھا، کیونکہ کھیتی باڑی کی زمین اس کی اپنی نہیں تھی، بلکہ وہ کسی کی زمین پر کام کرتا تھا، اور اس طرح وہ صبح سے شام تک کھیتی باڑی کا کام کرتا رہتا، جس سے اس کا گزر بسر بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ اس آدمی کا نام فیض تھا، اور گاؤں کے اکثر لوگ اسے فیضی کہہ کر پکارتے تھے۔ ایک دن فیض اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا کہ اسے ایک بوڑھے بابا جی نے آ کر سلام کیا، اور پھر بابا جی کھیتوں میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کچھ ادھر ادھر کی اپنی زندگی کی باتیں کرتے رہے۔ بابا جی نے پوچھا کہ اس کے علاوہ بھی تمہارا کوئی کام ہے یا صرف سارا دن کھیتی باڑی ہی کرتے ہو؟ جس پر فیض نے ساری بات بابا جی کو بتائی کہ اس کا اس کے علاوہ کوئی کام نہیں، ایون کہ یہ زمین بھی اس کی اپنی نہیں، اور یہ کسی کی زمین پر کھیتی باڑی کرتا ہے، جسے لوگ عام طور پر مزارع کہتے ہیں۔ بابا جی نے جب اس کی ساری کہانی سنی تو انہیں بہت ہمدردی ہوئی، اور انہوں نے سوچا کہ اس کی کچھ مدد کرنی چاہیے۔ بابا جی کے پاس ایک جادو کا چراغ تھا جو انہوں نے فیض کو دے دیا۔ معزز ناظرین، بابا جی نے فیض سے کہا، تم یہ میرے والا چراغ اپنے پاس رکھو، جب کبھی مجھے ضرورت ہوئی تو میں آ کر واپس لے لوں گا۔ لیکن میں تمہیں اس چراغ کی خصوصیات بتاتا ہوں کہ اس چراغ سے تم جو مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا، لیکن تم چراغ سے ایک دن میں کوئی بھی ایک چیز مانگنی ہوگی، اور اگر اس کے خلاف عمل کیا گیا تو تمہیں تمہارے لالچ کی سزا مل جائے گی، اس لیے اس چیز سے ہمیشہ احتیاط کرنا۔ فیض وہ چراغ لے کر بہت خوش ہوا، اور شام کو
جب وہ اپنے گھر واپس گیا تو وہ بہت خوش تھا کہ اب وہ جو چاہے گا اس سے مل جائے گا۔ اس نے گھر جا کر وہ چراغ اپنی بیوی کو دکھایا اور سارا قصہ بیان کیا کہ میں کھیتوں میں کام کر رہا تھا کہ ایک بابا جی آئے، انہوں نے مجھے یہ چراغ دیا ہے، اور پھر اس چراغ کی ساری خصوصیات بتائی ہیں کہ ہم اس سے جو مانگیں گے وہ ہماری خواہش پوری کرے گا۔ معزز ناظرین، اس کی بیوی بھی چراغ ملنے پر بہت خوش تھی۔ بیوی نے چراغ کو آزمانے کے لیے کہا کہ اے چراغ، ہمارے لیے ایک محل تعمیر کروا دے۔ پلک جھپکنے میں چراغ نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان کے لیے محل تیار کروا دیا، جس میں فیض اور اس کی بیوی دونوں رہنے لگے۔ اب وہ روزانہ جو بھی چراغ سے طلب کرتے وہ اسے مہیا کر دیتا، اور اسی طرح ہر روز وہ کوئی نہ کوئی چیز اس سے طلب کرتے رہتے اور جو کہتے وہ انہیں مل جاتی۔ معزز ناظرین، اب دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے۔ ان کی زندگی بہت آسان ہو گئی تھی۔ ان کے پاس محل، گاڑیاں، نوکر چاکر اور ہر وہ چیز موجود تھی جو زندگی میں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے ان کا روز بروز لالچ بڑھتا چلا گیا، اور اب ان میں غرور اور تکبر بھی پیدا ہونے لگا۔ اب وہ ہر روز نئی ترکیبیں سوچتے تھے کہ کس طرح سے ہم بہت امیر سے امیر ہو جائیں۔ وہ بہت جلد اپنی پوری دنیا گھومنا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں تو اس چیز کا معلوم ہی نہیں تھا کہ شہر کیا ہے اور شہر میں کیا ہوتا ہے۔ لیکن اب یہ چراغ کی وجہ سے وہ جو مانگتے وہ انہیں مل جاتا تھا، اس لیے ان میں دن بدن لالچ بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ دنیا میں ہم امیر ترین انسان بن جائیں۔ لیکن وہ یہ سوچ کر پریشان ہو جاتے کہ بابا جی نے کہا تھا کہ جب انہیں ضرورت پڑی تو وہ یہ چراغ ان سے واپس لے لیں گے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ چراغ اب بابا جی واپس لیں۔ وہ اس چراغ کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے۔ اس لیے دونوں میاں بیوی نے مل کر فیصلہ کیا کہ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ معزز ناظرین، دونوں میاں بیوی نے لالچ میں آ کر چراغ کو حکم دیا کہ جس بابا جی نے مجھے چراغ دیا تھا ان کو مار دو، ان کو ختم کر دو۔ اس کی بیوی کا یہ کہنا تھا کہ ان کا محل، گاڑیاں، شان و شوکت یکدم سارا ختم ہو گیا اور وہ پھر سے غریب ہو گئے، اس لیے کہ ان میں لالچ اور ناشکری بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ تو معزز ناظرین، اسی لیے بزرگوں نے سچ کہا ہے کہ خدا تعالیٰ بعض اوقات دے کر آزماتا ہے۔ ہمیں ہر حالت میں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ شکر نعمت حصول اور رحمت کا باعث ہے، جبکہ ناشکری حصول زحمت کا باعث ہے۔ معزز ناظرین، تو ہمیں اپنی خواہشات کو اتنا نہیں بڑھانا چاہیے جو پوری نہ ہو سکیں۔ اس لیے میں نالج ٹاک کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ خواہشوں کو بے لگام مت چھوڑ دو۔ یہ باغی ہو جائیں تو حلال اور حرام دونوں میں فرق نہیں رہتا۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَاذْکُرُونِی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ ترجمہ ہے، بس تم میرا شکر ادا کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق پاکیزہ زندگیاں گزارنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ معزز ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ میری مزید ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔